جی میرا سوال یہ ہے کہ ظلم کرنا کیسا ہے اور ظلم سے کیا ہوتا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھیے، جو انسان جان بوجھ کر ہوش و حواس میں ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی اپنا سچا راستہ نہیں دکھائے گا اس حالت میں، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ نہیں دکھائے گا، اس کو ہدایت نہیں دے گا، تو وہ جہنم کی آگ میں اپنے ظلم کی سزا پائے گا۔ اگر انسان غلطی سے انجانے میں بھول سے انسان نے ظلم کر دیا ہے اور اسے پھر بعد میں ہوش آیا کہ میں نے غلطی کی ہے، اس نے پھر اللہ سے معافی مانگی، تو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو یاد رکھیں، ظلم یا برائی چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف ہے۔ اب جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا وہ اس پر نقصان ہی اٹھائے گا، اسے کبھی بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے نمک بنایا ہے کھانے کے لیے، اب بجائے کھانے کے انسان اسے آنکھوں میں گرے گا تو اس کا نقصان ہی ہوگا۔ اب جو انسان جس حالت میں بھی ہو اور وہ صحیح انصاف نہ کرے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صحیح انصاف کرنے کا آپشن ہر انسان کو دیا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو یا فقیر ہو، جو بھی ہو۔ اگر کوئی غریب سے غریب بھی ہے تو وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے بیچ صحیح انصاف کرے، پڑوس میں صحیح انصاف کرے، جس سے بھی برتاوا کرے اس سے صحیح انصاف کرے۔ یہ نہ ہو کہ ظالم کا ساتھ دے، ظالم چاہے کوئی بھی ہو۔ اب جو انسان جس حالت میں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، وہ صحیح انصاف نہ کرے اور وہ یہ کہے کہ بھئی قاتل ہے تو کیا ہے، میرا بھائی ہے، رشتے ناتوں کے چکر میں ظالم کا ساتھ دے اور اسے ظلم کرنے کا اور بڑھاوا دے، کمزور لوگوں پر ظلم کرنے والا اور جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا، قتل کرنے والا، ظلم کرنے والا، برائی کرنے والا ہے تو کیا ہے، میرا فلاں رشتہ دار ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس نے صحیح انصاف نہ کیا اور رشتے ناتے دیکھے وہ بھی ظالم ہے، کیونکہ اس نے رشتے کی آڑ میں ظالم کا ساتھ دیا۔ سنسار کے سچے مالک، انسان کے سچے بنانے والے مالک اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، اپنے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلا، جبکہ اللہ نے انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا میں ظلم اور برائی کے اندر بے چینی رکھی ہے، اس کے بعد بھی وہ جو ہے ظلم پر برائی پر چلا۔ تو جس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اپنا سچا راستہ نہیں دکھاتا، اور مرنے کے بعد ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جب انہیں دردناک سزا ملے گی۔ اب دیکھیے، سنسار کا سچا مالک اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے، قرآن سورہ نساء میں، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو۔ ایمان والوں کا مطلب کیا؟ ایماندار لوگوں، سچے لوگوں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پر چلنے والوں، برائی سے بچنے والوں۔ اے ایماندار لوگوں، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے لیے سچی گواہی دو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ کو انصاف پسند نہیں ہے کہ تم رشتے ناتوں کے چکر میں ظالم کا ساتھ دو، صحیح انصاف نہ کرو۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ صحیح انصاف کرو۔ تم یہ بھی مت دیکھو بھئی کوئی انسان غریب ہے تو میں اس کے پکش میں بول جاؤں، نہیں، تم صحیح انصاف کرو۔ اگر غریب یا ظالم ہے تو اس کے ساتھ صحیح انصاف کرو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، بھلا چاہنے والا ہے، وہ خود فیصلہ صحیح کرنے والا ہے، وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ تم اپنے من کی خواہش، اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے چل کر صحیح انصاف کو مت چھوڑ دینا، اللہ کا حکم ہے۔ اب دیکھیے، دنیا جو ہے برائی کا اڈا ہے، فساد کا اڈا ہے، دنیا میں برائی کا ماحول زیادہ ہے، شیطانی ماحول ہے۔ اب جو انسان اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے، اس کی رچنا پر چلنے کے لیے برائی کے خلاف خود پر تلقین کرے، اپنے عیبوں کو دیکھے، دوسرے کے عیبوں سے اندھا ہو جائے، اپنے عیبوں سے نفرت کرے، تلقین کرے اور اپنی ذات سے جھگڑا کرے، اس کے خود کے من کے اندر کساکس ہو، اس کا من چاہتا ہو کہ میں گناہ کروں، برائی کروں، اور پھر وہ اپنے من سے لڑے اور برائی سے بچے، اپنے آپ سے خود لڑے برائی سے بچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
تو اس کا یہ کرم، یہ عمل 70 سال کی نماز سے بہتر ہے، 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں، انسان اپنی بری اور بدترین حالت میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دھرتی پر سب سے اچھا اور اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، کیونکہ یہ اچھے انسان کی پہچان نہیں ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں اپنے آپ کو ان میں سب سے زیادہ کمتر سمجھے، اوروں کو اپنے سے بہتر سمجھے اور سب کو عزت دے، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ بیکار اپنے آپ کو سمجھے اور اچھے کرم کرتا رہے، اپنے آپ کو بڑھیا نہ سمجھے، نیک نہ سمجھے، اللہ سے ڈرتا رہے، کیونکہ رزلٹمنٹ موت کے بعد ہے۔ جس سے اللہ راضی ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اب اللہ راضی کب انسان کو کب معلوم پڑے گی؟ یہ بات موت پہ معلوم پڑے گی۔ تو اس سے پہلے ہم کیسے امید کر لیں؟ اللہ سے امید بھی کر سکتے ہیں اور ڈر بھی سکتے ہیں، ان دونوں کے بیچ جیون گزاریں ہم۔ لیکن اللہ کا ڈر نہ ہو اور اپنے آپ کو نیک سمجھے اور برے کرم کرتا رہے تو یہ گمان غلط ہے انسان کا۔ اب دیکھیے، دنیا میں سب سے سچے اور اچھے انسان کی صحیح پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ جو انسان دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے دنیا بنانے والے مالک اللہ کو پسند کرے، دنیا کی ہر چیز سے دل ہٹا کر ایک اللہ سے دل لگائے، اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کے حکم پورے کرے اور دھرتی پر فساد نہ پھیلائے، ولکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے فساد کو دھرتی پہ سے مٹائے، اللہ کی حکومت قائم کرے۔ تو میرے بھائیوں، زمین اپنے اوپر چلنے پھرنے والوں سے سوال کرتی ہے کہ اے انسان، آج تو میری پیٹھ کے اوپر چلتا پھرتا ہے، مگر عنقریب بہت جلد تو میرے پیٹ میں سمانے والا ہے، میرے پیٹ میں آنے والا ہے۔ زمین ہر روز انسان سے کہتی ہے کہ اے انسان، جب تک تو زندہ ہے میرے اندر سے رزق روزی کھاتا رہے، جب تو مر جائے گا تو میں تجھے اپنا رزق بناؤں گی۔ تو زمین کہتی ہے کہ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر طرح طرح کی چیزیں کھاتا پھرتا ہے، مگر بہت جلدی تو میرے پیٹ میں آنے والا ہے، پھر تجھے میرے پیٹ میں کیڑے کھائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، کیڑوں کو بھی زمین کھا جاتی ہے، سب زمین کا رزق بن جاتا ہے۔ اور زمین کہتی ہے کہ اے انسان، آج تو اپنے سچے مالک، اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ کو بھول کر دھرتی پر میری پیٹھ پر دانت پھاڑ پھاڑ کے ہنستا پھرتا ہے، مگر عنقریب بہت جلد جب تو میرے پیٹ میں آئے گا تو پھر روئے گا، پچھتائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے اس مقصد پر دھیان لگا، اپنے مالک کی کھوج کر اسے راضی کر جیون کا سمے پورا ہو رہا ہے۔ زمین انسان سے کہتی ہے کہ اے انسان، آج تو دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دنیا ہی کی کامیابی کے لیے خوش ہوتا پھرتا ہے، اپنے مالک کو بھولا ہوا ہے، جبکہ تیرے جیون کا مقصد تھا کہ تو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے مالک کو راضی کرے اور اس پر خوش ہو، لیکن تو دنیا پرستی کے لیے خوش ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھ، بہت جلد تو میرے پیٹ میں آنے والا ہے، اور جب تو میرے پیٹ میں آئے گا تو غمگین ہو جائے گا، اور تجھ جیسے بے شمار انسان اس دنیا سے پیر پٹک پٹک کر میرے اندر آ گئے، تو دنیا میں کب تک بیٹھا رہے گا؟ تو میرے بھائیوں، کتنے لوگ دنیا میں محنت مزدوری کر کر کے تاج محل بنانے والے، بڑی بڑی عمارت بنانے والے، سب مٹی میں مل گئے، سب چلے گئے دنیا سے سب کچھ چھوڑ کر۔ جیون کا مقصد صرف دنیا بٹورنا نہیں ہے میرے بھائیوں، دنیا پرستی نہیں ہے، دنیا ہی کو ہمیشہ کا گھر سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جیون کا مقصد ہے اپنے مالک کو راضی کرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو دن نکالنے والا ہے، جو رات کرنے والا ہے۔ زمین کہتی ہے کہ اے انسان، آج تو بڑی بے فکری سے، اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، مجھے کوئی ظلم پر سزا نہیں دے گا، برا کرم کرنے پر سزا نہیں دے گا، آج تو بڑی بے فکری سے، آزادی سے میری پیٹھ کے اوپر ظلم کرتا پھرتا ہے، مگر یاد رکھ، عنقریب بہت جلد تو میرے پیٹ میں آنے والا ہے، اور پھر تجھے تیرے ظلموں کی سزا دی جائے گی، پھر تجھے تیری برائی اور ظلموں کی سزا دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ایمانداری سے بتاؤ، کیا مر کے ہمیں مٹی میں نہیں ملنا، زمین کے اندر نہیں جانا؟ یہ زمین بھی اسی اللہ کی ہے، اسی خدا کی ہے، اسی ایشور کی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ جو اللہ کو ناراض کر کے مرا، اس پر ہر چیز کی لعنت ہے، زمین کی لعنت ہے، آسمان کی لعنت ہے، سورج کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، ہر چیز کی لعنت ہے۔
اس لیے اللہ کو راضی کرو، اس کا گیان حاصل کرو۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، اور جو جیون کا سمے باقی بچا ہے اس کو کامیاب بنائیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشتے ناتوں کو ہی انسان سب کچھ سمجھ رہا ہے، اولاد کے لیے حرام حلال کی پرواہ نہیں کر رہا، حرام کمائی کما کے لا رہا ہے، رشتوں کو ہی سب کچھ سمجھ، جبکہ میرے بھائیوں یہ دنیا کے رشتے ناتے صرف امتحان کا ذریعہ ہے۔ آسمانوں پر ایک جگہ ہے عالم ارواح، وہ بہت بڑی دنیا ہے۔ ابھی جو بچے جو روحیں وہاں پر ہیں، جو دنیا میں بچے بن کے آئیں گے وہ روحیں وہیں پر ہیں۔ وہ انسانوں کی آتما عالم ارواح میں ہیں۔ ہر روح، ہر آتما عالم ارواح میں بے چین ہو کر کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں جلدی بھیج، مجھے دنیا کے امتحان کے گھر میں، ٹیسٹ لینے کے گھر میں، پریکشا لینے کے گھر میں جلدی بھیج، کیونکہ وہاں پر پتہ ہے کہ دنیا میں رہنے کا سمے دیا جائے گا، اور اللہ اپنی رچنا کو انسان کے اندر بنائے گا اور جیون جینے کے دو راستے دکھائے گا، چاہے اس کا احسان مانو یا انکار کرو، اچھائی پہ چلو یا برائی پہ چلو، اور امتحان لے گا، اور پھر موت دے کے اٹھا لے گا، موت دے کر واپس بلا لے گا۔ تو ہر روح کہتی ہے کہ مجھے جلدی دنیا میں بھیج ہیں، تاکہ میں تجھے راضی کر کے امتحان میں پاس ہو کر جلدی دنیا سے آؤں۔ تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے ماں باپ کا نام لے کر کے، فلاں ماں باپ کے یہاں ہم تجھے پیدا کریں گے، فلاں جگہ پر زمین کے فلاں ٹکڑے پر پیدا کریں گے، فلاں ماں باپ کے ذریعے سے ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے، ٹیسٹ لیں گے، تمہارا امتحان لیں گے کہ تم ہماری کھوج کرتے ہو یا نہیں، ہماری قدر کرتے ہو یا نہیں۔ تو یہاں پر سب کا نمبر لگا ہوا ہے دنیا میں جانے کا، جب نمبر آئے گا تو آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں وہاں پر بھی سب کا نمبر لگا ہوا ہے، سب نمبر واری سے آ رہے ہیں دنیا کے اندر امتحان دینے کے لیے، اور رشتے ناتے جو ایک ذریعہ ہیں دنیا میں آنے کے لیے۔ میرے بھائیوں ہم اس دنیا کو ہی جو ہے ہمیشہ گھر سمجھ بیٹھے۔ تو میرے بھائیوں دنیا کے رشتے ناتے امتحان، ٹیسٹ، پریکشا لینے کا ایک ذریعہ ہیں۔ ہر انسان دنیا میں جب پیدا ہو کے آتا ہے تو اکیلا پیدا ہو کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو مر کے اکیلا ہی جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ دنیا کے رشتے ناتے صرف دنیا تک ہیں، اور یہ امتحان کا ذریعہ ہے۔ انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے اور اکیلا ہی جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جس انسان نے اللہ کی کھوج کر کے اگر اللہ کو دنیا میں پا لیا تو وہ عالم ارواح کا وعدہ جو وہاں سے انسان کر کے آتا ہے، عالم ارواح دنیا جو ہے کہ مجھے دنیا میں جلدی سے بھیج، عالم ارواح کا وعدہ دنیا میں ہوش میں انسان کو یاد آ جاتا ہے، ورنہ موت کے بعد ہوش میں یاد آئے گا جب انسان ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائے گا، اس پریکشا میں فیل ہو جائے گا۔ تو یہ جتنے بھی لوگ دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، ایشوری رچنا کے خلاف فساد پھیلا رہے ہیں، یہ اپنی ہی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو بھگتنا پڑے گا موت کے بعد۔ آج یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے، ہاں لیکن موت کے بعد اصل جیون ہے، جب مر کے جائیں گے تو اپنے کرموں کی سزا پائیں گے۔ آج آپ دیکھیں یہ جو عورتوں کو برقع پہننے سے روکا جا رہا ہے، جبکہ ایشور نے، اللہ نے ہر عورت کے اندر شرم و حیا لجا رکھی ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ میری ماں بہن بیٹی اپنے تن کو ڈھک کے رکھیں، تن کھلا ہوا رہے گا تو لفنگے چھیڑیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ جو برقع پہننے سے روکا جا رہا ہے ایشوری رچنا کے خلاف ہے۔ کیا ہے؟ خلاف۔ شیطان یہ چاہتا ہے تاکہ اور گمراہ لوگ اپنے تن کو ڈھانکنے سے، ایشوری رچنا سے، سچے دھرم اسلام کی طرف غور نہ کریں، یعنی ایشوری رچنا پر آدھارت جو دھرم ہے اس پر غور نہ کریں، اور دنیا میں گمراہی رہیں اور گمراہ ہو کر بھٹک کر مر جائیں، اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائیں۔ دیکھیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جلنے والوں، ظلم کرنے والوں کی نظر لگ جاتی ہے، تو یاد رکھیں بری نظر سے بچنے کی دعا یہ ہے، جس کا ہندی میں ارتھ ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شریر مخلوق سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو سمجھ کر اس دعا کو پڑھیں اور بری نظر سے بچیں، اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ کی شرن مانگیں، شیطان کی برائی کی شرن سے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟